اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو گلے کے بارے میں آگاہی دی ہے، جس میں گلے کی بہت ساری بیماریوں کا احاطہ کیا ہے، آپ کو بتایا ہے، بیماریاں بھی بتائی ہیں، ان کا علاج اور پرہیز بھی بتایا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سردی سے ہونے والی تکالیف سے آپ بچے رہیں گے۔ لہذا اب ہم آپ کو چھاتی کے امراض کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سینے کے کون کون سے امراض ہیں اور ان کا کیا علاج ہے۔ لہذا چھاتی کے امراض میں سب سے بڑا مسئلہ کھانسی کا ہے، اور اسی کھانسی سے نزلہ زکام اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ اس کھانسی سے بچا جائے تو نزلہ زکام اور بخار آپ کو نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، کچھ لوگ باہر سو رہے ہیں، کچھ لوگ اندر سو رہے ہیں۔ باہر سونے والے لوگ جو ہیں تھوڑا سا سردی زیادہ ہو جائے، نیند آئی ہوتی ہے، بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا ہے، تو ناک کے راستے جیسے ہی ٹھنڈا در جاتی ہے یا منہ کے راستے اندر جاتی ہے، وہ اندر انفیکشن پیدا کرتی ہے چھاتی میں اور کھانسی ہو سکتی ہے۔ اور اسی کھانسی کے ساتھ نزلہ زکام بھی مسٹ ہے، کیونکہ وہ بھی سردی کی بیماری ہے، سردی سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، اندر سویا جائے، پنکھے سے ذرا ہٹ کے سویا جائے، کیونکہ اندر سونے سے یہ ہے کہ مچھر تنگ کرتے ہیں، مچھر آ جاتے ہیں، تو مچھروں سے بچنے کے لیے پنکھا چلا دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اتنا تیز پنکھا چلا دیتے ہیں کہ شروع میں سونے سے پہلے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن سونے کے بعد ایسا جیسے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ سردی اندر چلی جاتی ہے اور وہی انفیکشن پیدا کرتی ہے، اور اس سے نزلہ زکام کھانسی جو ہے یہ عام ہو جاتی ہے، بخار بھی آ لیتا ہے۔ لہذا بندہ کافی پریشانی میں گر جاتا ہے، تو اس لیے اس میں پرہیز کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ پرہیز تھا، یہ احتیاط تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے علاج معالجے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ خمیرہ بنفشہ جو ہے بہترین دوائی ہے، وہ گرم پانی میں حل کر کے آپ پی لیا کریں، نشاندہ سا بنا کے، تو اس سے آپ کی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح پھیپھڑے خراب ہو جائے تو سانس کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، سانس کا مسئلہ ہوا تو اس میں گلے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ لہٰذا یہ ہے کہ زیادہ بس بات وہی آ جاتی ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کرتے رہیں گے تو آپ بہت سارے امراض سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے امراض آپ جو ہیں وہ کور کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر پھیپھڑے میں بہت زیادہ کوئی انفیکشن ہے تو ظاہر سانس لینا تنگ ہو جاتا ہے، ناک سے بھی سانس لینا تنگ ہو جاتا ہے۔ ناک کی کئی بیماریاں جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے سانس کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے پھیپھڑوں کی ان تکالیف سے بھی بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جوشاندہ ملتا ہے، جو جوشاندہ وغیرہ ہیں، ایسی چیزیں بازار میں دستیاب ہیں۔ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جناب آواز میں تبدیلی ہوئی ہے، یا ایسے تھوڑی سی ناک بہنی شروع ہو گئی ہے، یا 2-4 ٹھوس کھانسی کے آ گئے ہیں، تو آپ جناب بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ فوری طور پر یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی اپنا علاج شروع کر دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ کسی اچھے حکیم سے مشورہ کر لیں، اچھے کسی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں، تو انشاءاللہ اسی وقت یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ بیماری کا انتظار کیا جائے کہ نہیں جی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کل تو ہوئی ہے، اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی اپنے، لیکن نہیں، اب ہم انسان میں قوت مدافعت بہت کم رہ گئی ہے، بہت کم ہے، تو اس لیے فوراً علاج جو ہے کرا لینا چاہیے اور بچ جانا چاہیے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو گلے کے امراض کے بارے میں، اب ہم نے آپ کو چھاتی کے بارے میں آگاہی دے دی ہے۔ اس میں ہم نے پرہیز بھی آپ کو بتا دیے، علاج بھی بتا دیا، اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس بھی جا سکتے ہیں، جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اپنا علاج کرا کے اس بیماری سے، اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کے موبائل کے اوپر، آپ ان سے
ہم سے فوری رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ موبائل پہ ہی آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا یہ حل ہے اور اس طرح کر لیں آپ. اگر کوئی زیادہ تکلیف ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا بھی علاج ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے فکر کرنے والی یا فکر والی بات نہیں ہے. اگر ہے تو یہی ہے کہ آپ احتیاط اور پرہیز کریں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.